मैंने निकाल दिए हैं। देखो इसका लुक देखे माशाल्लाह, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह, और आपको इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नाज़रीन, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ जाए, ये पराठे आप बनाएं, अगर आपको अच्छे लगे तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम इंशाल्लाह दाल चन्ना पराठे बनाएंगे इंशाल्लाह। आपने दाल चन्ना पराठे पहले भी बनाए होंगे, खाए होंगे इंशाल्लाह। आज हम आपको जो रेसिपी बताएंगे इंशाल्लाह, वो एक अलग अंदाज से होगा और इंशाल्लाह आप इस तरह बनाएंगे तो आप लोग एंजॉय करेंगे। इसके लिए सबसे पहले नाज़रीन, हम फ्राई पैन में 1 चम्मच 2 चम्मच ये टेबल स्पून है, ये हम 2 चम्मच इसमें हम लेंगे घी। नाज़रीन, इसमें जो हम मसाले डालेंगे और जो चीज़ें और डालेंगी, इसके लिए तो दाल चन्ना सबसे पहले ज़रूरी है। दाल चन्ना जो है ये आप पहले 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, डिप कर दें, फिर इसको अच्छे तरीके से बॉईल करें। ये मैंने सब पहले से तैयार किया हुआ है ताकि वीडियो लंबी ना हो। और इसके अलावा इसमें जो है ये हम मसाला जात डालेंगे, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लें। ये इसमें जो है ये धनिया पाउडर है नाज़रीन, ये अजवाइन है, ये 1 चम्मच हल्दी है, ये ज़ीरा है, ज़ीरा, और ये है नमक, और ये है दड़ा मिर्च, और ये है थोड़ा सा गरम मसाला। नाज़रीन, सबसे पहले हम घी में ये सारे मसाला जात जो हैं ये डाल देंगे, ठीक है, और इसको घी में अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। नाज़रीन, ये जो मसाला जात मैंने आपको बताए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, ठीक है। ये हर बंदे की अपनी चॉइस है। कुछ लोग जो है ना वो इसमें चाट मसाला भी डालना पसंद करते हैं, कुछ मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, कुछ मिर्चें कम खाते हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसमें मसाला जात डालें। नाज़रीन, मसाला जात जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मसाला जात मैंने डाल दिए आप वही मसाला जात इसमें डाल दें। आपको जो मसाला पसंद हो, जो टेस्ट आपको पसंद हो, आप उसमें यही डाल सकते हैं। मतलब ये कुछ लोग इसमें चाट मसाले भी डालते हैं, तो कुछ लोग जो है ना मिर्चें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब ये बिल्कुल मिर्ची पसंद नहीं करते। तो अपनी मर्ज़ी से आप इसमें मसाला जात डालें। अब नाज़रीन, हमने जो दाल जो है वो बॉयल किया हुआ था, ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे, ठीक है। नाज़रीन, पराठा बनाने से पहले हमने ये जो दाल चन्ना लिया हुआ है इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और ये मसाले भी पकाएंगे इसमें। और ये जो दाल चन्ना है इसमें ये जो मसाले हैं इसमें अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह हम जो दाल चन्ना है उसको हम थोड़ा सा इसी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसमें ये जो मसाले हैं ये अच्छी तरीके से इसमें जज़ब हो जाए। अब नाज़रीन, हम इसमें से थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डालेंगे। अब सब्ज़ धनिया भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हैं, आप इसमें मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो जो भी मतलब है आपको चीज़ें पसंद हो एक पराठे के अंदर आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया है, इसको भी अब थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे, पकाएंगे इसमें, ठीक है। ये भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। साथ साथ इसमें चमचा आप इस तरह हो हिलाते जाएं कि ताकि आपके लिए इसको चूँकि मैश करना होगा तो थोड़ा सा मैश करने में आपके लिए आसानी हो, ठीक है नाज़रीन। अब इसमें नाज़रीन जो घी मैंने डाल दिया वो इतने दाल के लिए काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा दाल डालते हैं तो ज़्यादा घी डाल दें, अगर आपको वैसे घी ज़्यादा पसंद है तो इसमें आप ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं, वो इसमें जज़ब हो जाएगा, ठीक है नाज़रीन। ये बिल्कुल दाल जो है ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब इंशाल्लाह इसको हम मैश करेंगे। नाज़रीन, दाल को हमने माशाल्लाह अच्छे तरीके से मैश कर दिया है। आप भी इस तरह इसको मैश कर दें, ठीक है। जो भी आपके साथ चीज़ अवेलेबल हो, हाथों से करते हैं या कांटे से करते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ हो, इस दाल को अच्छी तरीके से मैश कर दें, ठीक है नाज़रीन।
ہم نے جو آٹا گوندھا ہے اس سے یہ بڑا ہم نے بگ ڈو بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی آٹا تھا 8 9 10 پراٹھے اس سے انشاءاللہ بنائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اس طرح اس سے ڈو بنائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ابھی پھیلائیں گے۔ ڈو کو میں نے اس طرح پھیلا دیا اس پر، ٹھیک ہے، آپ بھی اس طرح پھیلائیں، اور اس کے نیچے آپ نے خشک آٹا ڈالنا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے انشاءاللہ گھی لگائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو آپ گھی چمچ سے بھی لگا سکتے ہیں اور گھی کو برش سے بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ انشاءاللہ یہ ایک یونیک طریقہ ہے اور آپ لوگ اس کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح پکائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت زبردست پراٹھے بنیں گے۔ اور یہ میں نے بنایا ہے ناظرین گھر کے آٹے سے، ڈبل سپر آٹا ہے جو ہر وقت گھر میں اویلیبل ہوتا ہے۔ باقی اگر آپ میدے سے بنانا چاہتے ہیں میدے سے بھی بن جاتے ہیں، اگر آپ فائن آٹا یوز کرنا چاہتے ہیں تو فائن آٹا بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن میں نے کہا اس چیز سے میں بنا دوں جو ایزیلی اویلیبل ہو ہر وقت گھر میں، اور اس کے لیے اسپیشلی آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہ ہو کہ آپ وہاں سے کبھی میدا لائیں کبھی فائن آٹا لائیں، وہ ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہوتا ناظرین۔ ابھی میں نے اس پر مطلب ہے کہ گھی لگا دیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا اس پر ہم خشک آٹا اس کے اوپر اس طرح ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا خیال میں آپ لوگ روٹین میں بھی گھر میں پراٹھے بنانے ہوں گے تو اس میں بھی آپ اس طرح کرتے ہوں گے انشاءاللہ ناظرین۔ میں نے خشک آٹا لگا دیا ہے، اب اس کو اس طرح ہم آہستہ آہستہ پیار سے بڑے آرام سے آپ لوگوں نے اس کو اس طرح فولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ گھر میں کارپٹ کو فولڈ کرتے ہیں اسی طرح اس کو ہم اسی طرح فولڈ کریں گے ناظرین۔ ماشاءاللہ اسی طرح آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ناظرین اس کو ہم پیسز میں کاٹیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح ہم اس میں پیسز میں کاٹیں گے۔ اور یہ جو ابھی آپ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اس طرح اس کو آپ نے پیڑا بنانا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس سے بہترین لچے بنیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سب کر کے ہم اس کو پیسز بنائیں گے اور اس کو ناظرین، تو اس طرح ہم نے جو ہے اس طرح اس کو جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے اس کو پیسز میں کاٹنا ہے اور اسی طرح اس سے پیڑے بنائیں گے ناظرین انشاءاللہ یہ پراٹھے دال کے پراٹھے بھی ہوں گے، دال چنا کے، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ لچے دار پراٹھے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ پیسز جو ہے یہ آپ اپنے حساب سے کاٹیں۔ اگر آپ نے بڑے پراٹھے بنانے ہوں تو بڑے بنا دیں، بڑے پیسز کر دیں۔ اگر آپ نے چھوٹے بنانے ہوں تو اس کو آپ چھوٹے کر دیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ انشاءاللہ یہ ایک زبردست طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ نے سب جو ہے نا پراٹھے جو ہے نا اس طرح بنانے ہیں انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے، اور آپ کے جو گھر والے ہیں وہ سب آپ کے انشاءاللہ تعریف کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ساتھ تھوڑا سا خشک آٹا آپ لگائیں، اس سے پیڑے بنیں گے اور یہ آپ دیکھیں گے بہت لچے دار پراٹھے ہوں گے ناظرین۔ ڈو سے ہم نے پیڑے بنا دیے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ لوگ بھی اس طرح کریں گے اور اب اس کو 10 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے پراٹھے بہترین بنے۔ تو انشاءاللہ ابھی آگے کا پروسیس بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں ناظرین۔ پیڑے کو اس طرح آپ پھیلائیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا بھی اس طرح پھیلائیں۔ باقی تو آپ لوگ اس میں ایکسپرٹس ہوں گے انشاءاللہ اپنی جگہ پہ۔ اب جو ہم نے دال میش کیا تھا اور اس کے ساتھ مسالہ بھی لگایا ہوا تھا وہ اس میں ہم اس طرح پھیلائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اس کو آپ چمچ سے بھی پھیلا سکتے ہیں اور ہاتھ سے بھی پھیلا سکتے ہیں، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، اس کو آپ آسانی سے اس طرح پھیلا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اس طرح آپ نے پوری روٹی پر جو ہے نا آپ نے اس طرح جو آپ کا دال چنے کا مسالہ ہے وہ اس طرح آپ نے اسپریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ آسان کام ہے، اس کو آپ آسانی سے کرنا ہے۔ میں آپ کو اس میں ایک اور ٹرپ بتاتا ہوں۔ یہ جو اس کا جو سائڈز ہیں اس پر ہم تھوڑا پانی لگا دیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب اس پر ہم دوسری روٹی ڈالیں گے تو وہ اچھے طریقے سے اس پر چپک جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ ماہر ہوں گے، اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ اب یہ جو پیڑا ہے یہ ہم اس کے اوپر اس طرح پھیلائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین، اس کو اس طرح ہم اس کے اوپر پھیلا دیں گے، اور اس کے جو سائڈز ہیں اس کو ہم اس طرح بند کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا دال چنے والا مکسچر تھا وہ اس میں اندر پیک ہو چکا ہے، اور اب اس کو ہم انشاءاللہ توے پر گھی میں پکائیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس طرح ہم اس پر تھوڑا تھوڑا گھی ڈال دیں گے، اور یہ تو آپ لوگوں کا روٹین ہے، روٹین میں آپ پراٹھے بناتے ہیں، بس اس میں اس پراٹھے میں فرق یہ ہے کہ اس میں اندر دال چنے کا مکسچر ہے۔ انشاءاللہ اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ، میں نے پہلے ہی بتایا کہ انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ اپریسیشن ہوگی۔ ناظرین ماشاءاللہ اس کا ایک سائڈ پک گیا ہے ماشاءاللہ، اب جو ہے نا اس کا دوسرا سائڈ میں ہم پکائیں گے انشاءاللہ ناظرین۔ دیکھیں یہ جو آٹا آپ کو لگ رہا ہے یہ بالکل گھر کا آٹا ہے، گھر کے آٹے سے میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ جو ہیں گھر کے آٹے سے بنائیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ ادھر ادھر جو ہے نا آٹے کے پیچھے بھاگیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کوئی اسپیشل موقع ہو تو اس میں آپ جو ہے اس میں آپ پھر میدا بھی منگوائیں، اور تھوڑا سا گھی اور ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس پر گھی ڈالا کریں انشاءاللہ ناظرین یہ ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین ہمارا جو دال والا پراٹھا ہے وہ بہترین تیار ہے ماشاءاللہ، آپ اس کو دیکھیں۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ سارے پراٹھے اسی طرح بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں سب پراٹھے آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بے زبردست پراٹھے ہیں۔ اس کے آپ دو کے میں نے نکال دیے ہیں، دیکھو اس کا لک دیکھیں ماشاءاللہ، اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے ناظرین۔ یہ ریسیپی اگر آپ کو پسند آ جائے، یہ پراٹھے آپ بنائیں، اگر آپ کو اچھے لگیں تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید اچھے ریسیپیز آپ کے لیے پیش کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔